بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زکوٰۃ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی، تم پرندوں کے سے دل بہلایا کرو، سیاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدار ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو ردو پر مدد، زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے زانی خیمے گاہ سے رنگ برنگی پرندے اور حسین اور جوان رقاصیں، گانے والیاں، ساز اور سازندہ شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان پرندے گانے والیوں اور سازیں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کیں، مگر نہ سوچا کہ تمہارا یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھیں۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کر دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کر چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنی ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمائنڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اتارنے کی شاہ و مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگی قوموں کے فرد ہو، فن سپاہی گری تمہاری قوم پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ہے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدار ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ تھے کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک یورپی مورخ پول لکھاتے ہیں کہ صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کے کوئی حساب نہیں تھا، جن کی کدی بھی بے انداز تھا۔ سلطان نے تمہارا تر مال غنیمت میں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا،
اور تیسرا حصہ مدارس نظام ملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کی کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادی طرز اور عظمت اور دور دور تک مشہور ہوگی۔ اس سے پہلے حسب بن صباح کے پرواز از فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخین نے قاتلوں کا گرد لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ میں بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف باز اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کے آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعاون بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں میں گہوارہ بن گئی ہے، اس طرح ایک حسن بن صباح نامی ایک شخص نے اسلام سے آگے ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمتیں حاصل کرنے کی منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو کہ طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا، اس مقصد کے لیے کہ اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آوری، جڑی بوٹیاں، حسنپان ٹرمپ اور جرب زبانی جیسے طریقے اپنا لیے، دہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے، اپنی مخالفین کو قتل کروانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور سر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہن اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کی باٹھی کہاڑی بن جاتے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دے جا سکا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے مخالفین کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ دو حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب سلطان کو یہ توقع تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی صالح اور
امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے۔ انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے والا پارٹ انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق حسب یادی سہل لنا اشقالنا، امداد یا الہ العالمین۔ یا اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم